ایک پوسٹ کسی نے یہ ڈالی انٹرنیٹ کے اوپر، اس میں لکھا ہوا تھا، نیچے ایک بچہ بٹھایا ہوا، اوپر لکھا ہوا تھا اگر بچے مسجد میں شرارت کریں تو درگزر کریں، کیونکہ بچے ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر مسجد آتے ہیں، کل یہی ہمارے دین کو زندہ رکھیں گے۔ ایسی پوسٹ ٹھیک ہے؟ بالکل غلط ہے۔ اور یہ وہ شخص ہیں کہ جو ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ذہن کو بس استعمال کرتے ہیں اور ان کے اذہان تعلیم شرع سے خالی ہوتے ہیں۔ تو یہ بیچارے بعض لوگ ہوتے ہیں، شوق بہت ہوتا ہے دین کے کام کرنے کا، ایسی بہت سے دانشور ہوتے ہیں جنہوں نے دین کو پڑھا تو نہیں ہوتا لیکن وہ اپنی سوچ کے مطابق اچھا مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ۔ اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ اتنا چھوٹے بچے کو مسجد میں لے کر آنا کہ وہ پیشاب وغیرہ کے بھی نہ بتا سکے، آلودہ کر دے، چاہے آپ پیمپر باندھ کے لے کر آئیں، یہ حرام ہوتا ہے، انہیں مکروہ تحریمی، بہت شدید گناہ ہے۔ اور اگر ایسے بچے لے کر آئیں کہ جو مسجد میں آ کر پیشاب وغیرہ کو تو بتا سکیں لیکن ان کو آپ آداب سکھائیں تو نہیں سیکھیں گے، شور مچانا، بھاگنا، نمازیوں کے نمازیں خراب کرنا، جماعت ہو رہی ہے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، ایسے بچوں کو لانا بھی گناہ ہوتا ہے۔ اور اتنا بڑا بچہ کہ وہ پیشاب وغیرہ کا بتا سکے، ادب سکھائیں تو بڑے آرام سے ادب بھی سیکھ سکے، اسے اپنے ساتھ لانا مستحب ہوتا ہے، افضل ہے، تاکہ مسجد آئے اور مسجد میں آنا جانے کا اس کو یہ عادت ہو جائے اور مسجد کے آداب وغیرہ وہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھ سکے۔ اب انہوں نے چونکہ مطلقاً پوسٹ لکھی کہ اور یہ لکھ دیا کہ بچے مسجد میں شرارت بھی کریں تو درگزر کریں، جی یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کے ایک آداب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حکمت جانتے ہیں، علماء کرام جو 1500 سال میں گزرے وہ زیادہ حکمتوں کو جانتے تھے، اس لیے اگر بچوں کو مطلب دین کی طرف مائل کرنے کا یہی طریقہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد میں آؤ شرارتیں کریں اور پھر یہی دین کو آگے سنبھالیں گے، بھائی کیسے سنبھالیں گے جب آپ شروع میں ان کو آداب اور نہیں سکھائیں گے تو کیسے سنبھالیں گے؟ اور یہ کہنا کہ یہ ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر آئیں، یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہر بچہ ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر آتا ہے؟ ہزار ہا گھر ایسے ہیں جن کو کھانے تک کا نہیں ہے بیچاروں کو، کہاں ان کے بچوں کو نہ انٹرنیٹ نہ ٹی وی تک نہیں ہوتا، پڑوس میں جا کر وہ دیکھتے ہیں۔ یہ آپ نے کیسے قیاس کر لیا کہ یہ ٹی وی اور انٹرنیٹ چھوڑ کر مسجد کے اندر آتے ہیں؟ تو یہ بالکل غلط پوسٹ ہے۔ اس قسم کی پوسٹیں نہ فارورڈ کی جائیں، اور بنانے والوں سے گزارش ہے خدارہ ایسے آپ دین کو بس سائیڈ میں رکھ دیں، یا پہلے کسی اچھے عالم دین سے، اچھے مفتی صاحب سے معلوم کریں، وہ یس کہیں تو اس پوسٹ کو آپ بنا کر آگے بھیجیں۔ اپنی عقل سے بنائیں گے تو آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ مسجد میں وضو کرتے ہیں اور میں نے اکثر کو دیکھا ہے کہ مسجد کے فرش پر آ کر پھر یوں سارے قطرات گرا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مسجد کے فرش پر وضو کے قطرات گرانا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے، آپ کو پتہ ہے؟ یہ وہیں پر ہی آپ گرا کر آئیں اور تھوڑا سا رومال سے اتنا خشک کر لیں کہ قطرے ٹپکنا موقوف ہو جائیں، مکمل خشک نہ کیا کریں، اتنا کہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں، پھر آپ مسجد میں آئیں۔ انشاءاللہ یہ جو تھوڑا بہت تری ہے یہ بروز قیامت نیکیوں کے پلڑے میں تولی جائے گی، یہ نبی کریم نے فرمایا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ سفر میں جمعہ قضا ہو جائے تو اب وہ سفر میں ہی ظہر کے 4 فرض پڑے گا یا 2 پڑے گا؟ دیکھیں اگر جمعہ نکل جائے اور آپ کہیں پہ جمعہ ملنے کی امید نہ ہو اور آپ سفر میں، تو پہلی بات تو یہ کہ آپ پہ جمعہ فرض ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، جمعہ فرض نہیں تھا، لیکن فرض کرنے کے آپ نے تلاش کیا نہیں ملا تو اب مسافر پر ظہر کے 2 فرض ہوں گے، کیونکہ وہ قصر پڑے گا۔ اگر جمعہ تو ویسی فرض نہیں تھا، وہ ظہر پڑتا گھر کے اندر تو 2 ہی پڑتا، تو اس لیے قصر پڑے گا۔ ہاں اگر وہ سفر میں تھا، مثال کے طور پہ یہ بھی سمجھا دیں تو نماز نکل گئی، ظہر کی نمازیں نکل گئی، نہ جمعہ پڑھا نہ ظہر کی نماز، اب گھر آ کے وہ پڑھنا چاہتا ہے، تو اب یاد رکھیں کہ جس مقام پر نماز قضا ہوتی ہے اس کی ادائیگی کے وقت تو اسی مقام کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی یہاں پر اب چونکہ جمعہ تو ہے ہی نہیں آپ پہ فرض، اور ظہر کے آپ کو 2 فرض پڑھنے تھے، گھر واپس آئیں گے تو 2 فرض وہاں پہ لازم ہوئے تھے وہی قضا ہوئے ہیں، تو گھر آ کر بھی 2 ہی پڑھیں گے، وہ 4 نہیں ہو جائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ گھر پہ ظہر نماز قضا ہو گئی تھی، 4 پڑھنی تھی، اب آپ سفر میں آ گئے، ٹائم تھا، آپ نے کہا چلو یار ظہر والی قضا پڑھ لیتا ہوں، تو جہاں قضا ہوئی اس مقام کا اعتبار ہے، وہ 4 ہی پڑھنی ہوگی حالانکہ آپ حالت سفر میں ہیں، یہ سمجھ لیجیے قضا کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بہن نے فرمایا کہ ہم واش روم میں انہی جوتی کو پہن کر بیٹھیں اور پھر انہی کو پہنے وضو کر لیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں احتیاط یہ ہے کہ جب آپ فارغ ہو نا تو اس پہ ذرا لوٹے سے پانی بہا لیں دونوں جوتیوں پر، تاکہ اگر کوئی چھینٹے وغیرہ پہنچی بھی ہوں تو بالکل صاف ہو جائیں، ورنہ جس سے آپ کھڑے ہو کر وضو کرتے ہیں تو بعض اوقات اگر ناپاکی ہے تو اس پہ پانی پڑ کر آپ کے اوپر آنے کا اندیشہ ہے، تو پانی بہا لیں، پھر بلا کراہت آپ کر سکتے ہیں۔